नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? अल्लाह करे सब खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ मज़े में रहो। बस बड़े दुख और गम के साथ हमें ये पता चला कि कुछ इंडियन सोल्जर ने अपना जान हजीज गंवा दी। 44 सोल्जर जो दहशतगर्दी का शिकार हुआ उधर इंडिया में, तो उसके लिए मेरा एक छोटा मैसेज है। बस पहले तो हम दुआ करते हैं उन सोल्जर्स के लिए और उन लोगों के फैमिली के लिए। अल्लाह आप लोगों का ये जो गम दिया है आज के बाद खुशी दे। ये आप लोगों का आखिरी गम रहो, आप लोगों की ज़िंदगी में ये आखिरी गम रहे। आज के बाद अल्लाह आप लोगों को खुशी दे। पता है मुझे बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आप लोगों से दिल से आता हूँ। जब कोई अपना अजीज, अपना जिगर का टुकड़ा खो देता है तो मुझे पता है कि क्या बीता है उस पर, क्योंकि मेरा भी ऐसा कुछ हुआ। मेरी 4 कजन जवान ऐसी तरह दहशतगर्दी का शिकार हुआ और सब अपने जाने को गवा दी, सब शहीद हुआ। तो भाई मैं आप लोगों का पहले भी बात बोला था, अभी भी बोलूंगा और मरते दम तक बोलूंगा। ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं माफी चाहता हूं पाकिस्तान अवाम से। मुझे कोई दुश्मनी नहीं पाकिस्तान अवाम से, बस एक हकीकत है तो उसका बोलना जरूरी है जो मैं बोलता हूं। ये जो आप लोगों का जो आप बोलते हो पाकिस्तान है, लेकिन दर हकीकत में ये पाकिस्तान नहीं है, ये गंदास्तान है। इसमें कुछ गंदे लोग हैं बहुत ज्यादा, और कुछ आप लोगों का जो मिलिट्री है, आप लोगों का जो ये गवर्नमेंट है, ये गंदे लोग हैं। और ये जो ISI है सबसे खतरनाक, ये गंदे लोग हैं जो गंदा काम कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान, इंडिया, कश्मीर और इधर ईरान के बॉर्डर में जो वहशत और नफरत बहलाता है, ये सब कौन कर रहा है? यही गंदे लोग कर रहा है। लेकिन कब तक हम चुप रहे मेरे प्यारे दोस्तों? कब तक? बस ये लोग इसी तरह आते हैं, बिना वजह हम लोगों को मार देता है और वापस चला जाता है। क्यों? वजह मालूम नहीं है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करता है, इधर इंडिया में करता है। अभी देख, आप खुद सोचो कितना लोगों को इन लोगों ने शहीद किया, कितना लोगों को मार दिया इन लोगों ने। क्यों ऐसा कर रहा है? क्या किया? क्या इन लोगों का क्या गुनाह क्या थी? इन लोगों ने अपने साथ जो 40 सोल्जर, इंडिया का सोल्जर शहीद हुआ ना, आप खुद सोचो, इसके साथ 500 से भी ज्यादा लोग मर गए इन लोगों के साथ। मतलब ये कि इसका फैमिली को देखो, वो जो पीछे छोड़ दिया अपने माँ बाप, उसको देखो, उसका सारा फैमिली को देखो। ये सब किसी ने अपना जिगर का टुकड़ा खो दिया, अपना बेटा। किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया, किसी बाप ने अपना बच्चा खो दिया, किसी बहन ने अपना भाई खो दिया, किसी बेटी और बेटे ने अपना बाप। ये सब कौन कर रहा है? ये दहशतगर्द लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग का एक जॉब है, एक काम है, बस दहशतगर्दी फैला दे और बस दहशतगर्दी कर। मैं इंडियन गवर्नमेंट से दरखास्त करता हूं कि इस पर एक्शन ले और अपने आप को कभी भी आप अकेला मत समझो इस लड़ाई में। आप लोगों के साथ ये आप लोगों का जो ये अफगान भाई है ना, ये अफगानी भाई है, जितने अफगान हैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के इस जंग में आप लोगों के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि ये जंग, लड़ाई, ये जंग अकेला आप लोगों का नहीं है, ये जंग हमारे जंग भी है। अभी कुछ दिनों के बाद है ना, कुछ 4-5 दिनों के बाद है, पहले इन लोगों ने हमारी सरहद पर हमारे जवानों पर हमला किया। और आप खुद सोचो, इन लोगों का मीडिया का फेस देखो कि क्या बोलता है, कैसे गाली बकता है, इन लोगों के मुंह से क्या निकलता है और हकीकत क्या है।
تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ آ جائے میرے ساتھ، یہ کلپ ایک کٹا دیکھیں گے، اس کے بعد پھر بات کریں گے کہ یہ لوگ کیا بولتا ہے، اس کا میڈیا کیا بولتا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے پارلیمانی اور عسکری وفود افغانستان بھیجے مگر کشیدگی کم نہ ہوئی، اور پھر جمعے کو اچانک افغان سرحدی حکام کے بلا اشتعال فائرنگ کے بعد سفارتی کشیدگی سرحدی کشیدگی میں بدل گئی، اور اب تک یہ کشیدگی برقرار ہے۔ پاکستان کی طرف سے جوابی فائرنگ میں 5 افغان چوکیوں کو تباہ کرنے اور 50 افغان فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے دعوے کو افغان سفیر نے مسترد کر دیا اور کہا کہ صرف 2 فوجی اہلکار مارے گئے۔ کشیدگی ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ کشیدگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ معاملہ تھوڑا تھمتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے۔ لا قد دي دخور كسوغن بقصة لما وسي دا پنجاب دی دا تاکي دا په مېلا کې غړو ور واچو ته مېنا وګه پوستا خورده ټانک ور واچوي و د دې مېنا وګه یا د پنجابیان مېنا مې وغوله کلپ دیکھا میرے دوستوں، آپ خود سوچو ان لوگوں کا جو میڈیا ہے کتنا بڑے بڑے پھینکتا ہے۔ ان لوگوں کا میڈیا جو بس یہ جو پاکستان ہے نا بولتا ہے کہ پاکستان، اس کو یار ہم پر ہیرو بنا دیا، لیکن قسم خدا کی حقیقت میں یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ جو بولتا ہے نا، ایک جو ہے کھٹنے والا کتا ہے جو آتا ہے بندے پر اٹک کرتا ہے، سیدھا بوٹی لیتا ہے تو کھا لیتا ہے، تو ایک کھٹنے والا کتا ہے اور دوسرا جو ہے بوکنے والا کتا۔ یہ لوگ صرف بوکتا ہے، کاٹنا نہیں، کاٹنا کچھ بھی نہیں ہے یار۔ آپ نے دیکھا ادھر، ہم نے کلپ دکھایا آپ لوگوں کو، اس کا میڈیا کیا بولتا ہے، اور جو ہمارا جان باز لوگ ہے، جو ہمارا سولجر ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ اپنی ٹانکے کے ساتھ آیا تھا، اس کے جو پیچھے کڑا تھا وہ پاکستانی ٹینک تھا، اس کو افغانی سولجر نے لیا، ان لوگوں کو اتنا بے عزت کیا، بعد میں اس کو واپس چھوڑ دیا۔ آپ خود سوچو بیٹا، میں آپ لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں، بیٹا کبھی بھی یہ مت سوچو کہ افغانی لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم لوگ اٹیک کریں گے تو ان لوگوں کے گھر پر، ان لوگوں کے وطن پر۔ یہ بات کبھی بھی اپنے خیال میں مت لانا، وہ اس لیے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک طوفان نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے ابھی تک طوفان نہیں دیکھا۔ ارے آپ لوگوں نے تو 4-5 لڑائی انڈیا کے لیے ہار گئے آپ۔ آپ کیسے بڑے بڑے پھینکتے ہو؟ تو کبھی بھی اپنی ذہن میں یہ مت لانا کہ ہم افغان پاک سرزمین پر حملہ کریں گے۔ دیکھا یہ تیرے جو سولجر تھے، جو اس کا جو پجامہ، اس کا جو ایک سولجر کا جو عزت اور ابرو ہوتا ہے، اس کا جو یہ یونیفارم ہے نا، اس کو بھی چھوڑ دیا ادھر۔ خود سوچو۔ بیٹا آپ لوگوں کا میں یاد دلاتا ہوں، جب ہمارا جو پرائم منسٹر تھی شہید ڈاکٹر صاحب نجیب، اس ٹائم جو وہ زندہ تھی، آپ لوگوں نے اس ٹائم بھی کوشش کی افغان پاک سرزمین پر حملہ کرنے۔ جلال آباد کا جنگ آپ لوگوں کا یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں کیا ہوا ادھر؟ آپ لوگوں کا تو ہوا نکل گیا۔ ادھر بھی کتنے لوگوں کو لوز کیا آپ نے۔ بیٹا یہ شیروں کا گھر ہے، کبھی بھی آپ یہ
یہ مت سوچو کہ ہم ادھر پاکستان میں آ جائے. ٹھیک ہے آپ حملہ کرو, آ جاؤ اندر گھس جا, لیکن ڈیسائیڈ ہم کریں گے کہ تو کب نکلے گو یہاں سے. وہ ہمارا ڈیسیجن ہے, سمجھ گئے آپ. جیسے کہ امریکہ جو ہے ابھی بیچارہ اس کو بس بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے, اسی طرح آپ بھی کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا, سمجھ گئے. اور دوسرا میری یہ میسج ہے بس انڈین لوگوں کے لیے ہے. دیکھ آپ لوگ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو. یہ جو افغان ہے, یہ جو افغان لوگ ہے آپ لوگوں کا بھائی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے اس جنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہے. جس ڈیسیجن آپ لوگ لیں گے, آپ لوگوں کا گورنمنٹ ڈیسیجن لے گا کہ کیا کرے گا, وہ لوگ پاکستان پر اٹیک کرے گا کہ نہیں. جو بھی آپ کریں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے ادھر لڑائی میں. اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو, کیونکہ آپ لوگ ایک پاورفل کنٹری ہے, آپ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے. لیکن یہ جو 44 سولجر آپ کا جو لوز ہوا, اس کو آپ پوچھو, اس کو آپ ایسا اس کا گریبان سے پکڑ لو, اس کو پوچھو کہ ایسا کیوں کیا. یہ 44 سولجر جو مر گیا, اس کے ساتھ پتا ہے کتنا اور لوگ مر گیا, کم سے کم 500 اور فیملی اس کے ساتھ مر گیا. کسی نے اپنا جگر کا ٹکڑا کھو دیا, ایک ماں نے اپنا بیٹا کھو دیا, ایک بہن نے اپنا بھائی کھو دیا, ایک باپ نے اپنا بیٹا کھو دیا. بس کس لیے؟ بنا وجہ. کیوں ایسا لوگ کر رہا ہے؟ کیا یہ آخری ہوگی؟ کون ہمیں ضمانت دے گا کہ یہ کام جو آج پاکستان نے کیا پھر نہیں کرے گا؟ یار یہ لوگوں کا پیچھے کا وار کرنے کا ان لوگوں کا عادت ہے. یہ ہمیشہ پیچھے وار کرتا ہے, آمنے سامنے کبھی نہیں آئے گا. جس دن آمنے سامنے آئے گا اس کے پھٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا, سمجھ گئے. بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو تباہ کرے. 40 سال ہے جو ہمارے کنٹری میں بنا وجہ لوگ مر رہے ہیں. بس کون کر رہا ہے؟ یہی لوگ کر رہے ہیں. ان لوگوں کا اصلی چہرہ جو ہے وحشت سے بھرا ہوا ایک چہرہ ہے. کبھی بھی ان لوگوں کا جو ایسا نیچ کام کر رہا ہے, آپ تو سمجھدار لوگ ہو, سمجھ گئے آپ. کبھی بھی یہ مت سوچو کہ یہ ان لوگوں نے بس اسلام کا نام یوز کرا ہے, ایسا گندا نیچ کام کرا ہے. ہمارے قرآن میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ بنا وجہ کسی ایک انسان کو مارتے ہو تو اس کا میننگ یہ ہے, اس کا پاپ اتنا زیادہ ہے کہ آپ سارے انسانیت کو بھی قتل کرو گے پھر بھی اس کا پاپ اتنا زیادہ ہے. کبھی بھی اللہ اس کو نہیں بخشے گا. اگر آپ بنا وجہ ایک انسانیت کو مارتے ہو, ایک انسان کو مارتے ہو, تو یہ لوگ ایسا گندا کام کر رہا ہے. آپ جذبات میں مت آؤ میری انڈین بھائی لوگ. یہ لوگ اسلام کا نام یوز کرائے, اسلام کا نام بدنام کرائے. یہ لوگ گندے لوگ ہیں, گندے کام کرائے. بس سمجھدار تو آپ ہو. بس جو بھی ڈیسیجن آپ کا گورنمنٹ لے گا تو آپ کا یہ جو افغان بھائی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بس ایک ساتھ کھڑا ہے, ایک لائن میں. بس چلتا ہوں, زیادہ نہیں بولوں گا, زیادہ کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. دعاؤں میں یاد رکھو آپ لوگ, اور امی کو سلام. بس اللہ کرے بس یہ لڑائی ختم ہو, بس یہی ہے میری مسئلہ.